وقال اللہ تعالیٰ فی المقام الآخر ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم۔ شکر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس پروقار اور خوبصورت پروگرام میں سب سے پہلے تو تمام شرکائے مجلس کا دل کی گہرائیوں سے میں استقبال بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان امیر جماعت اسلامی صوبہ جنوبی پنجاب محترم راؤ محمد ظفر صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر اکابرین جماعت یہاں موجود ہیں، اور میرے لیے انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب رحمان کی بے پناہ عنایت ہیں، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی یہ بابرکت رحمتوں بھری اور مغفرتوں بھری گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اور خود قرآن عظیم الشان نے یہ فرمایا کہ یہ ایام محدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ابھی ہماری گفتگو رمضان کی آمد سے پہلے جاری تھی، اور پلک جھپکنے میں ہی بڑی تیزی کے ساتھ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا، اور اس وقت ہم دوسرے عشرے کے آغاز میں موجود ہیں۔ اس کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اور اس میں جو اللہ رب رحمان نے فیوز و برکات کے سمندر سموئے ہیں، بعض اوقات ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے، اور ہماری زندگی اور ہمارا مشن اس کے اندر ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اپنی پوری شان اور پوری آب و تاب کے ساتھ، لیکن ہم اس کا نہ شایان شان استقبال کر پاتے ہیں، نہ اس سے ہم رحمتیں اور برکتیں جو سمیٹنے کا حق ہے، نہ اس حق کو ادا کر پاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہمیں نصیب ہو جائے تو جہاں رب کا شکر ہے وہیں اس کی تیاری بھی کی جائے، اس کی فکر بھی کی جائے کہ ہم اس سے کس طرح سے استفادہ کریں، کس طرح سے اپنی گردن کو اس جہنم کی آگ سے نجات دلوا سکیں، اس لیے کہ پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاک آلود ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور پھر وہ اللہ سے اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے نجات نہ دلوا سکا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو انسان کی عمومی عادات و اطوار کو تبدیل کر دیتا ہے، انسان کے روز و شب کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ مہینہ جو غمخواری کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، نیک کاموں کی طرف بڑھنے کا مہینہ ہے، یہ تیزی سے ہمارے اس روز و شب سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت ہمیں یہ بار بار یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ غنیمت کی گنتی کی گھڑیاں ہیں۔ اور دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر یہ رمضان ایک خصوصی اہمیت رکھنے والا مہینہ رہا ہے۔ صحابہ کرام اور سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا جب اس مہینے کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ کی عطا کا، بخشش کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک نرالا اور عجب قسم کا نظارہ ہوتا تھا، اور آپ کی سخاوت جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت بہت بڑھ جاتی تھی، اور اس کو تشبیہ دی ہے عربی استعارے کے اندر کے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہ جو ہر چیز کے اوپر گزرتا ہوا سب کو راحت اور تسکین پہنچاتا چلا جاتا ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل امت کے لیے بھی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بہترین صدقہ ہے وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر ادا کیا جائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر قرآن کی روشنی میں ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ میری اور آپ کی زندگی کہ جو رب کی امانت ہے، اور اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر، اس حیات کاروبار کے اندر بھیجا ہے، ہماری ترجیحات کیا ہے، ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے،
یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، چند روزہ دنیا ہے، یہ تو ہمارے اعداد و شمار ہے کہ یہ اتنے سال اور اتنے سال، لیکن ہم ہی ہوں گے جو منظر قرآن کھینچتا ہے کہ جب محشر کی گھڑی میں کھڑے کیے جائیں گے تو رب پوچھے گا ہم سے کہ کتنا وقت گزار کے آئے دنیا کے اندر، اور ہم ہی اپنی زبانوں سے کہیں گے کہ چند ساعتیں گزار کر آئے ہیں، چند گھڑیاں گزار کر آئے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو عمل کی دنیا کے اندر جو یہ چند گھڑیاں ہیں یہ بہت قیمتی ہیں۔ اسی کی بنیاد کے اوپر اس لامتناہی اور ختم نہ ہونے والی زندگی کہ جو محشر کی زندگی ہے، جو قیامت کے بعد وہ زندگی عطا ہونے والی ہے جس میں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جو دائمی کامیابی کی زندگی اور جس کو نصیب ہوگی، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا نسخہ بھی قرآن جا بجا ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ وقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، آپ کے حکم کو بجا لائے، آپ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیا، اس کے مطابق عمل کیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو تو کامیابی مل گئی، عظیم الشان کامیابی مل گئی۔ سورہ صف کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بڑی معروف آیات ہیں، اور اللہ رب رحمان ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہماری ہی زبان میں، ہماری ہی سمجھ میں، ہماری عقل کے مطابق ہم سے گفتگو فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کیا ایسا سودا نہ بتاؤں، کیا ایسا کام نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، وہ عذاب علیم جو دلوں کو لاگو ہونے والا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی لفظ کو جب کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور کثرت سے سنتے ہیں تو اس کی شدت اور اس کی اہمیت میں کمی ہو جاتی ہے۔ کبھی تصور کیا کہ وہ کون سا عذاب ہے کہ جہاں زندگی اور موت کے درمیان انسان زندگی گزارے گا، جہاں موت کی تمنا کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی، جہاں اس عذاب کی شکل میں ہوگا کہ جس کی چھوٹی سی چھوٹی مثال پیارے نبی نے فرمائی کہ اسے ایسی جوتی پہنائی جائے گی کہ جس کے تسمے صرف آگ کے ہوں گے۔ لیکن آپ ذرا الفاظ پہ غور کریں کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی حدت اور گرمی اتنی ہوگی ان تسموں کی کہ انسان کا دماغ اپنے سر میں اس طرح سے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ کس کی تاب اور کس کی مجال ہے کہ اس عذاب کو چکھ سکے کہ جس کی آگ اس دنیا کی بھڑکائی ہوئی آگ سے 70 گنا سے بھی زیادہ سخت آگ ہوگی، رب کے نافرمانوں کے لیے سجائی ہوئی۔ یہاں ہال کے اندر اب سارے صاحب بصیرت بیٹھے ہیں، کس کی تمنا ہے کہ وہ رب کے اس آگ کا شکار بن جائیں؟ ہم سب پناہ مانگتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں اس آگ سے بچا لے، ہمیں اس عذاب کے حوالے نہ کر، ہمارے ساتھ تو آسانی والا رحمت والا معاملہ فرما۔ ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے کہ دنیا جیسی بھی گزر جائے یہ تو رب کی عطا ہے، رب کی بخشش ہے، اس لیے کہ رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے اختیار میں ہے، لیکن رزق اور مال اور اسباب یہ سب اس کے اختیار میں، وہ مالک ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، کسی کو بے حساب دے دیتا ہے، کسی کو نفع تلا دیتا ہے۔ لیکن اصل تو معاملہ اس کے بعد ہے کہ جس کی امید پہ ہم جیتے ہیں، جس کی امید پہ ہم رب کی یہ روزوں کی اس کیفیت میں بھی ہم اسی امید پہ روزے رکھ رہے ہیں نا۔ یہ جو بھوک اور پیاس، اور بظاہر یہ بھوک اور پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے، یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ جو ساری اطاعت رب ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ جب اس گھڑی اس کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور یقیناً کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ رب نے کہا ہے کہ کوئی ذی نفس بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس دن رب کے دربار میں سے اپنے قدموں کو جنبش دے سکے گا جب تک اس بات کا حساب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزار کر آیا ہے، جوانی کہاں بتا کر آیا ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کر کے آیا ہے، اور جو علم اس نے حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ کسی کی جان نہیں چھوٹے گی وہاں، اور کیفیت یہ ہوگی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی سامنے حاضر ہو جائے گی۔ بڑی مشکل گھڑی ہے۔ دنیا میں تو ہم وکیل کر لیتے ہیں، دنیا میں تو ہمارے بہت سے قدردان ہوتے ہیں، دنیا میں تو بہت سے واسطے چل جاتے ہیں، وہاں تو واسطہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور جس زبان پر ہمیں بہت عبور ہے
بڑا مان ہے کہ ہم باتوں میں اور اپنے دلائل سے طے کریں گے، اس دن تو اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں کہ زبان بند کر دی جائے گی، ان ہاتھوں کو رب طاقت عطا فرمائیں گے کہ یہ بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے کیا کام کر کے آئے تھے، یہ جلد ہماری بولے گی کہ کس کاموں کے اندر اپنی زندگی کھپا کر آئے تھے، یہ قدم ہمارے بولیں گے کہ ان قدموں پہ چل کر کن کن معصیت کے راستوں میں تم گئے تھے، کیسے جھٹلائیں گے اس کو۔ اس لیے ہم سب کی یہ تمنا ہے نا کہ ہم جنت میں چلے جائیں، رب کی رضا اور اس کی رحمت میں چلے جائیں۔ تو قرآن یہ نسخہ بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو نا، تو تمہیں نسخہ بتا رہا ہوں۔ اور رب نسخہ بتانے والا کون ہے؟ کہ جس کے نسخے کے اندر کوئی کجی اور کمی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے نسخے ہیں، جتنے ڈاکٹرز ہیں، کوئی شفا کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ سب کہتے ہیں کہ شفا آنی رب سے ہے، یہ تدبیر میں کر رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن وہ تو مالک کائنات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں اس میں گھاٹے کا تو سودا ہی نہیں ہے۔ اور تجارت کا لفظ بھی جو قرآن نے میرے اور آپ کے لیے استعمال کیا ہے، عجب انداز ہے کہ اس تجارت سے تو ہم سب واقف ہیں نا، کہ جب انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو صرف سرمایہ نہیں لگاتا، اپنے اوقات لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، جسم و جان کی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اور کوئی بھی گھاٹے کے لیے، کوئی بھی نقصان کے لیے کاروبار نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر فرد، ہر بھائی اگر کاروبار دنیا کے اندر جاتا ہے تو پوری بصیرت اور بصارت کے ساتھ جو معلومات اس کو میسر ہوتی ہیں وہ لے کر اس میدان میں اترتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، روز و شب ایک کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ کاروبار کا دیوالیہ بھی نکلتا ہے، نقصان بھی ہوتے ہیں، گھاٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سودا رب بتا رہا ہے کہ یہ تجارت ایسی ہے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب رحمان بتا رہا ہے کہ یہ تجارت اگر تم کرو گے تو شرطیہ اور بنیادی بات بڑے یقین کے ساتھ، حق کے ساتھ رب فرماتا ہے کہ عذاب علیم سے بچا لیے جاؤ گے، اس عذاب سے کہ جو جان کو لاگو ہونے والا ہے۔ اور کیا الفاظ فرمائیں کہ کیا تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور یہ اور میری اور آپ کی بھول ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ مال اس کا دیا ہوا ہے، یہ میرا اور آپ کا استحقاق نہیں تھا کہ یہ مال اور اسباب میرے پاس ہوں، نہ میرے علم کی بنیاد پہ، نہ ہنر کی بنیاد پر، نہ صلاحیت کی بنیاد پر۔ یہ رب کی دین ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا، اس نے ہمیں یہ مال دیا ہے، یہ مال اس کی امانت ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور رب یہ فرما رہا ہے کہ یہی مال جو میں نے تمہیں دیا، اگر تم مجھے واپس لوٹاؤ گے، مجھے قرض دو گے، میرے راستے میں لگاؤ گے، تو کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا، اس لیے کہ وہ ذات دینے والی ہے، لینے والی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں لگاؤ، یہ کام کرو گے تو تم جانو گے کہ تمہارے لیے اس عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ پہلی بشارت اور پہلی خوشخبری ہے۔ اور یہ جو مال کا کانسیپٹ میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، وہ تو پیارے نبی نے فرمایا ہے، اور بالکل ٹھیک فرمایا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو جب اس دنیا سے رخصت کرتے ہیں نا، تو کون مال لے کر جاتا ہے؟ سفید دو چادروں کے اندر لپٹا ہوا جسم، کہ جس جسم کے اوپر کوئی چیز اور موجود نہیں ہوتی ہے، خود اپنی آنکھوں سے ہم دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، کوئی مال دنیا لے کر نہیں جاتے۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا نا کہ تمہارا مال کیا ہے؟ جو تم نے کھا کر فنا کر دیا، جو پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے کے اندر، آخرت کے بینک کے اندر بھیج دیا، یہ تمہارا مال ہے، باقی مال تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنی جان کو اس کے نظام کے غلبے کی جدوجہد کے لیے لگانا، اپنی جان کو اور اپنے مال کو اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کے نظام کی قائم کرنے کی جدوجہد میں صرف کرنا۔ قرآن یہ نسخہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں عذاب علیم سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس صرف یہ بشارت نہیں ہے،
اس کے ساتھ تو بشارتیں اور بھی ہیں، فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگوں میں سے کس کی تاب اور مجال ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، ہم سے خطا نہیں ہوتی، ہم سے گناہ نہیں ہوتے؟ ہم تو سراپا خطا کے اور گناہ کے پتلے بنے بیٹھے ہیں اس وقت۔ اور بخشنے والا، رحم کرنے والا، نجات دینے والا، گناہوں کو ختم کرنے والا تو ایک ہی ذات ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کس کام کی بنیاد پہ؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ اس کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کرو گے۔ اور اس کے بعد اس نے پھر اس جنت کی بشارت بھی ساتھ ہی ہمیں دے دی ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرنے کے بعد وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تمہیں ہمیشہ کی قیام گاہیں وہاں پر عطا کرے گا۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں پر بھی بیٹھے ایسے ہوں گے کہ جن کی تمنا، جن کا مشن، جن کا خواب ہوگا کہ ایک گھر مل جائے سر چھپانے کے لیے، اپنا گھر ہو، کرائے کا گھر نہ ہو، در بدر کی ٹھوکر نہ کھائیں۔ لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یہ خواب لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نہیں گھر بنا پاتے۔ اور بہت سے ایسے ہیں، میں تو ذاتی طور پر کچھ کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ساری عمر پردیس کاٹی، اور بچا بچا کر، پیسے بھیج کر گھر بنایا، لیکن رہنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا، دوسرے دن ایکسیڈنٹ ہوا، رستے سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ گھر وارثوں کو نصیب ہوا، اس کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن رب فرماتا ہے کہ بہترین رہائش، بہترین قیام تمہیں وہاں پر جگہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کا بہترین کیا ہوگا وہ تو اپنی شایان شان کہتا ہے، ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا ہوگا۔ اور ہمیشہ کی زندگی، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کامیابی ہے، یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے جو تصور ہے ہمارا مال کا، خاص طور پر دیکھیے، مال کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ظاہر ہے قرآن کے طالب علم بھی ہے، قرآن پڑھتے چلے جائیے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے اس کے بالکل متصل رب نے انفاق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ مال اللہ کے راستے میں لگاؤ، اس لیے کہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کو بے خوف کرتی ہے، رب کی معصیت پر آمادہ کرتی ہے، رب سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اور پھر اگلی بات جو قرآن نے بیان کی ہے، بات ختم ہو رہی ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور آخری چیز، جو دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے نصرت، وفتح قریب، اور اس کی طرف سے فتح، وبشر المومنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اس کی بشارت دے دیجئے کہ جب تم یہ کام کرو گے، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے اپنی جان اور مال سے اس کے راستے میں جدوجہد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دوسری چیز بھی عطا فرمائے گا۔ پہلی تذکرہ آخرت کا کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کرے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، بہترین ٹھکانہ رہائش کا دے گا۔ پھر دنیا کی بات کی ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی اگر تم سرفرازی چاہتے ہو، دنیا میں بھی اگر رب کا ڈنکا بجے، رب کی حکومت قائم ہو، رب کا کلمہ بلند ہو، جو نبیوں کا فرض منصبی ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا ایک ہی فرض منصبی قرآن نے بیان کیا ہے، فَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنے آئے تھے۔ رب کی کبریائی کا اعلان سے مراد یہ ہے کہ رب کا کلمہ بلند کرنے آئے تھے، رب کا نظام نافذ کرنے آئے تھے، صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا ان کو۔ اس لیے یہ قرآن نے یہ دوسری بات کر کے بات کو یہاں پر سمیٹا ہے۔ آج ظاہر ہے کہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ واللہ جماعت اسلامی کا اس کے علاوہ کوئی خفیہ، کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی روشنی میں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اس پاکستان میں وہ نظام جاری و ساری ہو جائے کہ جو رب نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، اتممت علیکم، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، وہ راضی ہو گیا دین اسلام کو ہمارے دین اور ہماری زندگی کے طریقے کی بنیاد پر۔ اس لیے ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اس کے لیے آپ آگے بڑھیے، جماعت کے دستے بازو بنیے، تحریک کے ساتھ جڑیے،
یہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی تحریک ہے، دل کے پورے اطمینان کے ساتھ آئیے ہمارے ساتھ۔ ظاہر ہے کہ انقلاب امامت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے بات یہ کی ہے کہ ہم چہرہ نہیں بدلنا چاہتے، ہم اس نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ جب تک یہ پاکستان اسلامی نہیں ہوگا یہ خوشحال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا حکم ہے، یہ اس کا دیا ہوا نظام ہی انسانوں کو خوشحالی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، وقت ابھی ہے، پتہ نہیں کہاں کھل گیا روزہ، 34 سینکل 39 پہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ان فیض و برکات سے بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں جو آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں انفاق کر سکیں، اس کے راستے میں مال دے سکیں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس جد و جہد میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ہاں سے اس کے بہترین اجر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔